اگر حکومت ہند صرف 15 منٹ کا معاملہ ہے، 15 منٹ کے لیے اگر مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیتی تو یہ اس سے مسلمانوں کے لیے ایک اچھا پیغام جاتا، مسلمانوں کے ماحول میں اور اسلامی فضا میں اور اسلامی ماحول میں ایک اچھا پیغام حکومت کی طرف سے جاتا۔ اور ویسے بھی پوری دنیا کی مسجدیں، خود امریکہ کے چیئرمین اور ہم امریکہ کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ پوری دنیا کی مساجد کھول دیے جائیں، اور ہندوستان کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی مساجد کھول دی گئی ہیں، لیکن جو ہے یہاں کے کچھ صورتحال بھارت نیوز 91 میں آپ کا سواگت ہے۔ بھارت نیوز 91 کے پلیٹ فارم پہ آج میرے ساتھ آل انڈیا تنظیم علماء حق کے قومی صدر مولانا محمد اعجاز عرفی قاسمی صاحب ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، عید کل جو آنے والی عید ہے ان سے متعلق کچھ بات چیت کرتے ہیں، ان سے کچھ سوال۔ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اسلامی تاریخ کا ایک مقدس مہینہ ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے طرف انتصاب فرمایا ہے، یعنی رمضان خدا کا مہینہ ہے۔ رمضان کی تقدیس اور اس کی تحریم اور اس کی تکریم میں اس لیے اضافہ ہو جاتا ہے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے۔ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں اور رمضان میں روزے کا حکم جو ہم تمام لوگوں کو دیا ہے، تو اس میں قدرت کا منشا اور مقصد کیا ہے؟ اور یہی سوال جو ہے کیا گیا ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کے اندر اپنی نیابت و خلافت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور خدا کی نیابت اور خلافت کے فرائض کو انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ اصل کی خصوصیات بھی ہمارے اندر ہو۔ خدا کے فرائض، خدا کی امامت، خدا کی نیابت، خدا کی یہ خلافت کی فرائض ہم اسی وقت ادا کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر خدا کی صفتوں کا عکس نظر آئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے اور نہ سوتا ہے، تو ہمارے اندر بھی ہم بھی کچھ دنوں کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے کھانے سے احتراز کریں، پینے سے پرہیز کریں اور سونے سے پرہیز کریں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے کہ ہم بھی کھانے سے پینے سے پرہیز کریں۔ رمضان میں ہم پر قیام اللیل ہمارے لیے ضروری قرار دیا تاکہ ہم جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سوتا نہیں ہے تو ہم بھی جو ہے بغیر سوئے ہوئے جو ہے اپنی رات گزاریں۔ تو دراصل روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا عکس پیدا ہو جائے، اور جب صفات کا عکس پیدا ہو جائے گا تو ہم دنیا میں خدا کی خلافت اور خدا کی نیابت کے فریضہ انجام دینے کے لائق ہو جائیں گے۔ اسی لیے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ ہم صدقہ فطر ادا کریں، کیونکہ صدقہ فطر اس لیے ہمارے لیے ضروری قرار دیا تاکہ، اور روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ ہم روزہ جب رکھیں گے تو غریبوں کا، محتاجوں کا اور جو ہے ضرورت مندوں کا، پیاس کا اور ان کی بھوک کا بھی احساس ہمیں ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد 30 روزے جب گزر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کی نماز جو ہے ہمارے اوپر ضروری قرار دیا، اور یہ 30 دن گزارنے کے بعد عید الفطر آتا ہے۔ تو عید الفطر بھی مسرت و شادمانی کا ایک پیغام ہے قدرت کی جانب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 دن میں 30 روزے رکھنے کی توفیق دیے، اور رمضان میں ہم نے عبادتیں کی، نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ توفیق دی ہے، تو اس توفیق پر عید الفطر کے اندر 2 رکعت خدا کے دربار میں، اللہ کے دربار میں ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی توفیق جو ہے دی۔
تو عید کا دراصل مقصد یہ ہے کہ عید جو ہے کھلی ہوئی جگہ میں پڑھی جائے. عید کا مقصد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عید کے ذریعے سے ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنا چاہتا ہے، ہمارے اندر اجتماعیت کی کیفیت کو پیدا کرنا چاہتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کی نماز کو فرض کیا اور ہمارے لیے ضروری قرار دیا. اب آپ یہ دیکھیے، یہ عید جو کل آنے والی ہے ایک ایسی عید آ رہی ہے جس میں ہم نے رمضان کے مہینے، رمضان کے روزے انتہائی شانتی اور امن کے ماحول میں گزارا، لیکن کل عید کا جو موسم ہے، عید کا جو دن ہے، اس میں ہم کو اجتماعیت کے ساتھ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے ہماری مسجدیں بند ہے، ہماری عبادت گاہیں بند ہے، اس لیے کہ اس ملک میں ابھی کورونا جیسی وائرس سے یہ ملک جو ہے اور اس کی مارا ماری سے، اس کی مسموم فضا سے یہ یہاں کے حالات بالکل خراب ہو چکے ہیں. تو ہم کو اور ہمارے لیے اور سب پورے ہندوستانیوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم حکومت کے ہدایتوں پر اور حکومت کی قانون پر عمل کریں اور جو ہے اجتماعیت سے بچتے ہوئے اپنے طور پر جو ہے 2-4 آدمی مل کر عید کی نماز ادا کریں. ورنہ عید کی نماز کا مقصد اجتماعیت تھا کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو اور انسانی سماج میں اتفاق کی کیفیت پیدا ہو، لیکن وہ کیفیت اور اس کا منشا اور مقصد حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہم جو ہے صرف خدا کی عبادت ہو سکتی ہے، خدا کا شکریہ ادا ہو سکتا ہے، اور خدا نے جو عید کا رمضان میں روزے رکھنے کی جو ہمیں اور آپ کو توفیق دی ہے، اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم جو ہے سجدہ شکر بجا لا سکتے ہیں. لیکن عید کی نماز کی جو اجتماعیت جو ہے وہ مقصد فوت ہو جا رہا ہے، اور اس پر فوت ہو جا رہا ہے. لیکن چونکہ ملک کے حالات ایسے ہیں، ملک ہی نہیں پوری دنیا کے حالات ایسے ہیں، ساری دنیا کی مساجد بند ہے، تو ہمیں اور آپ کو جو ہے مسجدوں سے الگ ہو کر اجتماعیت سے دور ہٹتے ہوئے ہمیں نماز پڑھنی ہوگی. لیکن اگر حکومت ہند صرف 15 منٹ کا معاملہ ہے، 15 منٹ کے لیے اگر مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیتی تو یہ اس سے مسلمانوں کے لیے ایک اچھا پیغام جاتا، مسلمانوں کے ماحول میں اور اسلامی فضا میں اور اسلامی ماحول میں ایک اچھا پیغام حکومت کی طرف سے جاتا. اور ویسے بھی پوری دنیا کی مسجدیں، خود امریکہ کے چیئرمین اور امریکہ کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ پوری دنیا کی مساجد کھول دیے جائیں، اور ہندوستان کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی مساجد کھول دی گئی ہیں. لیکن جو ہے یہاں کے کچھ صورتحال دوسرے ممالک سے کچھ الگ محسوس ہوتا ہے، اور یہاں کورونا کے وائرس کی بہت زیادہ اس میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، اس لیے حکومت ہند نے شاید جو ہے یہ قدم اٹھانے سے پرہیز کیا ہے. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ. اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ وائرل کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں. فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں، یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں. جے ہند.